خدا کے دین کی خدمت کا ایک انمول ادارہ ہے، ادارہ رہبر انسانیت تو سب کو پیارا ہے، ادارہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث اولاد صالح او علم ينتفع به او صدقة جارية او كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آج کے اس جلسے کے صدر حضرت مولانا مفتی انیس الرحمن صاحب اور اسٹیج پر جلوہ فروز واجب الاحترام علماء کرام، حفاظ اعظام، معزز سامعین اور پردہ نشین سامعات، طلباء اور طالبات، اللہ جل جلالہ عمل والہ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. میں بہت مختصر وقت میں، اس لیے کہ آپ 7 بجے سے لے کر تقریباً 10 بجنے کو جا رہے ہیں، تب سے آپ طلباء کا تعلیمی مظاہرہ مکتب اشاعت القرآن کے بچوں کا اور بچیوں کا آپ سماعت فرما رہے تھے. اسی کے عنوان سے چند باتیں آپ کے سامنے میں عرض کرنا چاہتا ہوں. قرآن پاک کی چھوٹی سی ایک آیت ثم لتسألن یومئذ عن النعیم کہ انسان سے قیامت کے دن مرنے کے بعد جو زندگی شروع ہوتی ہے اس کو آخرت کہتے ہیں. ابھی ہم جو یہاں آباد ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، کما رہے ہیں، خواہشات پوری کر رہے ہیں، اس کا نام دنیا ہے. اور مرنے کے بعد جو زندگی شروع ہوتی ہے اس کو آخرت کہتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ایک ایسی زندگی ہے جس میں سارا عالم، ساری دنیا کی ہر شے، زمین و آسمان، ہر نظام کو اللہ درہم برہم کر کے تمام کے تمام انسانوں کو موت دے کر کے دوبارہ زندہ کرتے ہیں اور اس سے ہر نعمت کے بارے میں سوال ہونا ہے. یہ چند حقوق ہیں. پہلا حق یہ ہے کہ جب مرد نکاح کرے، اولاد کا حق یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جب مرد شادی کی عمر کو پہنچتا ہے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کو ایسی جگہ، ایسی خاتون سے نکاح کرنا چاہیے، ایسی عورت اور ایسی لڑکی سے نکاح کرنا چاہیے جس کے اندر دینداری ہو، تاکہ وہ دینداری آنے والی نسل کی، مستقبل میں پیدا ہونے والی اولاد کی، فیوچر میں پیدا ہونے والی اولاد کی وہ زندگی سنوارنے میں معین و مددگار بنے. پہلا حق یہ ہے کہ جب مرد نکاح کرے تو دیندار عورت کو، دیندار خاندان کو ترجیح دیں. تنکح المرأة لأربعین، 4 چیزوں کو دیکھ کر لوگ نکاح کرتے ہیں: لمالها ولجمالها ولحسبها ولنسبها واظفر بذات الدین تربت یداک. کہا کہ 4 چیزوں کو دیکھ کر نکاح کیا جاتا ہے. لڑکی کی مالداری کو دیکھا جاتا ہے، اس کے حسب و نسب کو دیکھا جاتا ہے، اس کی خوبصورتی کو دیکھا جاتا ہے، اس کے خاندان کو دیکھا جاتا ہے. لیکن خبردار، اللہ کے نبی نے فرمایا فاظفر بذات الدین، دین کو ترجیح دو. جس لڑکی میں، جس خاتون میں، جس
اپنے نکاح میں لاؤ تاکہ یہ عورت آپ کی اولاد کی صحیح تربیت کر سکے۔ تو تین چیزیں یہ ہیں کہ آدمی جب مر جائے گا سارے اعمال بند، اب سارے تمام کے تمام افعال کا جو ہے بند ہو گئے ہیں، اب کوئی عمل نہیں، لیکن تین کام وہ بھارت نگر کے رہواسیوں، میرے بھائیوں، میرے جو ہے برادران وطن جو بھی یہاں موجود ہیں، جو بھی سن رہے ہیں، میں سب سے مخاطب ہوں، اگر تین کام ہم نے کر لیا، پہلا کام تو یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو اچھا انسان، اچھا مانوس، اچھا ویکتی بنائیں، اس ہندوستان کا، مذہب کا اور اس ملک میں رہنے والا اچھا ناگرک بنانا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، یہ ماں باپ کا فرض ہے۔ اس کے لیے ان کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں۔ اولاد کا تربیت کا مدار مکتب میں بچے، یہ تو بعد میں 5 سال کے ہونے کے بعد مکتب میں آتے ہیں۔ جس دن سے بچے اور جس دن سے ماں باپ کی ازدواجی زندگی کا بندھن بن جاتا ہے، ماں باپ جو ہے جب اب تک کے اجنبی لڑکا اجنبی لڑکی جن دونوں کا ایک دوسرے کو دیکھنا گناہ، ایک دوسرے سے بات کرنا گناہ، لیکن جب یہ وہ کہتا ہے کہ 2 گواہ اور ایک وکیل کی موجودگی میں کہ میں نے فلاں بنت فلاں کو اتنے مہر مقدار کے ساتھ قبول کیا، اپنی زوجیت میں لیا، راضی ہو گیا، کہا کہ اسی دن سے ہونے والی اولاد پر ماں باپ کے کیریکٹر کا، ماں باپ کی تربیت کا، ماں باپ کے نیچر کا، ماں باپ کے اخلاق کا ان بچوں پر اثر پڑتا ہے۔ پہلے روز اول سے، پہلی رات سے، پہلی ملاقات سے اس کے اوپر یہ اثر پڑتا ہے، اثر انداز ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جہاں اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، اے میرے بھائیوں، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، اے میرے بندوں، میں جس کو چاہتا ہوں لڑکیاں ہی لڑکیاں دے دیتا ہوں، میں جس کو چاہتا ہوں لڑکے ہی لڑکے دے دیتا ہوں۔ اور فرمایا سنو، ایک تو وہ ہو گئے جن کو ساری لڑکیاں ہیں، ایک تو وہ ہیں جن کو سارے لڑکے ہیں، تیسری قسم وہ ہے اللہ جنہیں لڑکے بھی دیتا ہے، لڑکیاں بھی دیتا ہے، اور چوتھی قسم وہ بھی ہے جنہیں اللہ نہ لڑکا دیتا ہے نہ لڑکی دیتا ہے، وَيَجْعَلْ لَهُ عَقِيمًا، دونوں سے محروم کر دیتا ہے۔ ان کو دونوں سے نہ لڑکا نہ لڑکی۔ کتنے لوگ ہیں، کتنے ایسے جوڑے ہیں، کتنے میاں بیوی ہیں، کتنے ایسے ماں باپ ہیں جو منتیں کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، علاج کرتے ہیں، اچھے اچھے حکیموں اور اطباؤں کے پاس جاتے ہیں، ان کے سامنے پیر اور مریدوں کے پاس جاتے ہیں، بڑے اہل اللہ کے پاس جاتے ہیں کہ حضرت ہمارے دعا فرمائیے کہ اللہ نیک و صالح اولاد عطا فرمائے۔ نیک و صالح اولاد تمام انبیاء نے اللہ سے مانگی ہے، اس لیے اولاد کی دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ اولاد اللہ دیتے ہیں، کسی انسان کے بس میں نہیں، کسی مرد عورت کے بس میں نہیں، اولاد دینے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائیوں، آپ سمجھیں کہ اللہ نے جہاں بہت ساری نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، اس میں ایک نعمت اولاد ہے۔ قیامت کے دن اولاد کے بارے میں ہم سے پوچھ ہونے والی ہے۔ کئی حدیث میں ہمارے مفتیان کرام اور بڑے بڑے اکابرین علماء اور دین کا علم رکھنے والے دانشوران قوم ملت اسٹیج پر تشریف فرما ہے۔ آپ پوچھو کہیں کسی کتاب میں قرآن و حدیث کے حوالے سے یہ بات آپ کو نہیں ملے گی کہ اولاد کے بارے میں اللہ ہم سے یہ سوال کرے گا کہ کیوں تم نے اپنے بیٹے کے لیے بنگلہ کیوں نہیں خریدا، اپنے بیٹے کے لیے کیوں مکان نہیں بنایا، اپنے بیٹے کے لیے کیوں بینک بیلنس نہیں کیا۔ ایسا سوال کسی ماں باپ سے نہیں ہونے والا ہے۔ وہ میرے بھائیوں میری بہنوں، سوال یہ ہوگا بتاؤ ہم نے تمہیں اولاد دی تھی، تم نے اپنی اولاد کو کتنا اچھا انسان بنایا، کتنا نیک انسان بنایا، کتنا توحید کا پرستار بنایا، کتنا نبی کا عاشق بنایا، کتنا سچا مسلمان بنایا۔ اس لیے میرے ماؤں بہنوں، آپ سے درخواست گزارش ہے کہ اولاد اللہ کی نعمت ہے، ان کو بناؤ، ان کو سدھارو، ان کا بننا اولاد صالح۔ اگر ہم دنیا سے چلیں گے، ہم نے اپنی اولاد کو
बच्चियां खाने की दुआ, खाने के बाद की दुआ, सोने की दुआ, सोने की बाद की दुआ, कैसी कैसी दुआएं वो सुना रही हैं। 1.5 घंटा बच्चे मकतब में आते हैं, अल्लाह का, कुरान का और अल्लाह के रसूल की हदीस का इल्म सीखते हैं। मेरे भाइयों, इसी तरह अगर आपने अपने बच्चों को नेक बनाया, उनकी तालीम और तरबियत की फिक्र की, हम आपको मना नहीं करते, कोई कुरान की आयत आपको मना नहीं करती है, कोई हदीस आपको मना नहीं करती है। कुरान ने खुद सिखाया है, अल्लाह ने खुद सिखाया है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। दुनिया का भी आप इल्म सीखिए, दुनिया का भी हाई आला क्वालिटी का एजुकेशन आप हासिल करिए और दीन का भी इल्म हासिल कीजिए। तो मेरे भाइयों, आपसे दरखास्त है, ये गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को नेक बनाओ, और नेक बनने के लिए ये मकातिब है, ये मदारिस है, ये खानकाएं हैं, ये मासूम बच्चे, ये मकातिब अपने जिस्म में जैसे रीढ़ की हड्डी का मकाम है, अपने जिस्म में जैसे सर का मकाम है, इन मकातिब का मकाम ऐसा ही है, इनका दर्जा ऐसा ही है। आप इन मकातिब की कदर करिए। ये मौलवी हज़रात, ये हुफ़्फ़ाज़ किराम, ये उलमाए दीन आपके बच्चों पर आपसे 100 रुपया लेते हैं और आपके बच्चों पर 1.5 घंटा मुस्तकिल मेहनत करते हैं, जबकि ताऊज़ आपने अपने बच्चों को नहीं सिखाया। कलमे तय्यबा कोई माँ या कोई बाप इस मजमे में ऐसा नहीं होगा जो ये कह सके कि मैंने अपने बच्चों को दीन का इल्म सिखाया है, मैं उसको लेकर बैठता हूँ, मैं सिखाता हूँ। बल्कि सारे बच्चे मकतब में आते हैं, खानकाहों में मकतब में आते हैं, बड़ी उम्र होने के बाद वो खानकाहों में जाएंगे, बड़ी उम्र होने के बाद वो मदारिस में जाएंगे, पहले तो मकतब है। इसके लिए मेरे भाई, इन मकातिब की कदर करो, इन्हें मोहब्बत की निगाहों से देखो। कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमियन औ मुहिब्बन फला तकुनिल खामिस फतुहलिक। ऐ लोगों, आलिम बनो, मुतअल्लिम बनो, या इनकी बातें सुनने वाले बनो, या कम से कम अहले इल्म से मोहब्बत रखने वाले बनो। इनसे बुग़्ज़ मत रखना, इनसे हसद मत रखना। फला तकुनिल खामिस फतुहलिक। अगर अहले इल्म से, अहले मकातिब से, अहले मदारिस से, अहले दीन से अगर आप बुग़्ज़ रखेंगे, दिल में कदूरत रखेंगे, दिल में नफरत रखेंगे, तो अल्लाह के नबी ने कहा फतुहलिक, बर्बाद हो जाओगे। इन्हें मोहब्बत की निगाहों से देखो, इन्हें प्यार भरी निगाहों से देखो, इन्हें जो है अच्छी मोहब्बत की निगाहों से देखो। अरे क्या फर्क पड़ जाएगा? आज तो हमारे मिजाज, हमारी जो है नजरियात, हमारे अफकार, हमारी जहन, हमारा सोच, हमारे ख्यालात बिल्कुल तब्दील हो चुके हैं। आइए मैं असल मौजू की तरफ आ रहा हूं। तो पहली चीज ये है कि आप अपने बच्चों की फिक्र, कितने बच्चे हैं, कितने माँ बाप हैं, आपको किसी मौलवी की जरूरत पड़ेगी, आपको किसी हाफिज की जरूरत पड़ेगी, आपको किसी मस्जिद के इमाम की जरूरत पड़ेगी, आपको शहर महल्ले के फतवा मालूम करने के लिए मुफ्ती की जरूरत पड़ेगी। इसलिए मेरे भाइयों, हर एक का आलिम बनना, हर एक का हाफिज बनना, हर एक का मुफ्ती बनना फर्ज ऐन नहीं है, लेकिन याद रखो हर एक का दीनदार, हर एक का इतना इल्म सीखना, हलाल और हराम की पहचान हो, हलाल और हराम सही और गलत मालूम हो, इतना इल्म सिखाना माँ बाप पर फर्ज है। किस पर फर्ज है? माँ बाप पर। कान खोलकर सुनो, माँ बाप पर फर्ज है। आप अपने बच्चों को हजारों रुपये देकर इंग्लिश स्कूल में भेजते हैं और ए फॉर एप्पल और कुत्ता और बिल्ली और डॉग और कैट के नाम उनको आप सिखा रहे हैं। आप 100 रुपये देकर मकतब में अल्लाह का नाम, रहमान और रहीम का नाम क्या आप अपने बच्चों को नहीं सिखा सकते हो? क्या हो गया हमारे गैरती ईमानी को? क्या हो गया मेरे गयूर भाइयों? क्या हम दीन पर अपने माल को खर्च नहीं कर सकते हैं? आज आपका बच्चा अभी छोटा 3 साल का है, बहुत हो गया 4 साल 5 साल का है, यूनिफॉर्म आधी चड्डी पहनाकर, टाई और कुर्ता पहनाकर सर्दी में आप उसको स्कूल की दुनिया की फिक्र कर रहे हैं, आप जो है रिक्शा में भेज रहे हैं या बाइक पर जो है पहुंचा रहे हैं और हजारों रुपये उन पर खर्च कर रहे हैं। आप
کا بچہ اسکارف کے ساتھ، آپ کی بچی سر کا بال نظر نہیں آئے گا، آپ کا بچہ ٹوپی اور کرتا پاجامہ پہن کر آئے گا، اللہ اور اللہ کے نبی کا نام لے گا، کلمہ پڑھے گا، اس پر ان کی مغفرت ہوگی۔ لیکن ہماری اس طرف لاپرواہی ہے، ہماری جو ہے ان باتوں کی طرف بہت زیادہ لاپرواہی، بے توجہی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اصل تو خطاب ہمارے صدر جلسہ کا ہوگا۔ آپ سے درخواست ہے، میری یہ 3 باتیں آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ اپنی اولاد کو نیک بنانے کی فکر کریں گے انشاءاللہ۔ آپ دیکھیے، آج میں ایک پروگرام میں دوپہر میں ایک جلسے میں مکتب میں نارے گاؤں میں تھے، یہ بات میں نے وہاں پر بھی کہی کہ آج ہمارے بچوں نے سروں پر کیسے بال بنائے ہیں، ابھی وہ جوان ہیں، ابھی سے وہ بوڑھے بننا چاہتے ہیں، بڈھوں کے بال انہوں نے سر پہ رنگا رکھے ہیں۔ کیا وہ ماں باپ کو نظر نہیں آتا؟ کیا وہ باپ کے اندر اتنی ہمت نہیں؟ کیا وہ ماں اپنے بچے کو روک نہیں سکتی کہ بیٹا تو نے یہ کیا حال کر دیا ہے؟ ارے آج ہم ہی پنکچر ہیں، ہم ہی کمزور ہیں، ہمارا ہی ان پر کوئی، اس لیے کہ ہم نے اللہ کی نافرمانی کی، اپنے رب کو بھلایا، اس لیے اولاد ہماری باغی بن گئی ہے، اولاد ہماری نافرمان بن گئی ہے، اولاد ہماری سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ سے درخواست ہے، آپ ان چھوٹے بچوں اور بچیوں کو مکاتب میں بھیجیے، مکاتب میں ان کی فکر کیجئے، مکتبوں میں لگنے والی ضرورتوں کو مکتبوں میں جائیے، اللہ نے آپ کو نوازا ہے، ان کا تعاون کیجئے، ان کی خیر و خیریت معلوم کیجئے، اور اسی طریقے سے اپنی اولاد کی فکر کے ساتھ اللہ نے آپ کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس میں مال ہے۔ قیامت میں ایک سوال ہوگا، جیسے ایک بچی نے کہا کہ انسان کے قدم جب تک کہ 5 چیزوں کا حساب نہیں دے گا میدان محشر میں اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے۔ اس میں سے یہ بھی ہے، مال کہاں سے کمایا اور کہاں لگایا۔ آج ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، ہم کیسا کما رہے اور کہاں لگا رہے ہیں، اپنی نفسانی خواہشات پر لگا رہے ہیں یا دین پر لگا رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، کمائیے، کمانے کی ممانعت نہیں ہے، بلکہ اللہ نے قرآن میں کہا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز پوری کر چکو کہ طلب رزق کا طلب کرنا اللہ کے فریضے نماز کے بعد فرض ہے، حلال روزی کمانا بھی فرض ہے۔ میں ان نوجوانوں سے کہوں گا جو بیکار کا گھوم رہے ہیں، وہ نوجوان جو اپنی بیکاری میں وقت ضائع کر رہے ہیں، کمانا بھی فرض ہے، فرض جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، ایسے کمانا، حلال روزی کمانا بھی فرض ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ کمائیے، اپنی اولاد کو حلال روزی کھلائیے، اور مال حلال سے ایسا نیک کام کر گزریے کہ مرنے کے بعد اس کا ثواب ہمیں ملتا رہے۔ پہلے تو اپنی اولاد، دوسرے مال جس کے ذریعے مسجد، مدرسہ، مکتب، اور ہمارے حضرت مفتی صاحب جو صدر جلسہ ہے صفا بیت المال کا ایک بہت بڑا نظام چلاتے ہیں۔ اللہ جو ہے حضرت کے نیک جذبات کو اور آپ کے نیک ارادوں کو پورا فرمائے۔ صفا بیت المال کے نام سے بہت بڑا آپ کے اپنے شہر میں کام چلتا ہے، غریبوں کی مدد کی جاتی ہے، غریب بچیوں کی شادی میں خرچ کیا جاتا ہے، بیماروں کی ادویات کے لیے، بیماروں کی دوا گولیوں کے لیے ان کے ذریعے سے ان کا تعاون کیا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے دیا ہے تو اپنے مال کو صحیح جگہ لگائیے۔ ہم مرنے کے بعد اگر ہم نے مسجد میں، مدرسے میں، مکتب میں کسی غریب، یتیم، بیوہ، مسکین کی ضرورت میں لگایا، ہم تو چلے جائیں گے، اس کا ثواب ہمیں ملتا رہے گا۔ صدقہ جاریہ میں یہ آتا ہے، آپ نے کہیں درخت لگوا دیا، کہیں کنواں کھود دیا، کہیں آپ نے ایسا نیک مسافر خانہ بنا دیا، بغیر کسی تمیز کے، بغیر کسی فرق کے، امیر غریب اور کسی مسلم غیر مسلم، ہندو بھائی مسلمان بھائی، یہ کچھ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے کہا خیر الناس من ينفع الناس، بہترین انسان، بہترین آدمی، ویکتی وہ ہیں جو اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ اس لیے نیت کرو، ارادہ کرو، عزم کرو، انشاءاللہ جن کے بچے مکتب میں نہیں آتے ہیں وہ پابندی سے اپنے بچوں کو مکتب میں بھیجیں گے، انشاءاللہ۔ دیکھیے، آپ اس کا ارادہ کیجئے۔ دوسرے، اللہ نے مال دیا ہے، اس کو خرچ کیجئے۔ اللہ نے علم دیا۔ تیسری چیز،
جو ہمیں اللہ نے علم دیا، صلاحیت دی، اس کو سکھانا، دوسروں کو بتانا. جیسے آپ کے پاس جو معلمین مکتب میں کام کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے اساتذہ کرام سے سیکھا، آپ کے بچوں کے سینوں میں منتقل کر رہے ہیں. یہی بچے اب دنیا کے کسی بھی میدان میں، کسی بھی فیلڈ میں جائیں گے، اب یہ گمراہ نہیں ہوں گے، یہ مرتد نہیں ہوں گے، یہ بے دین نہیں ہوں گے، اس لیے کہ انہوں نے سیکھا ہے پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، موت دینے والی ذات اللہ کی ہے. انہوں نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو آئیے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. ایک واقعے کے ساتھ ایک مقدمہ حضرت عمر کی خدمت میں لایا گیا. امیر المومنین تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ. مقدمہ لایا گیا، مقدمہ ایک کیس آیا، باپ شکایت لے کر آیا بیٹے کی. ہو رہا ہے ایسا، ہو رہا کہ نہیں ہو رہا ہے؟ باپ بیٹوں کی شکایتیں آ رہی ہیں. تو کہا کہ باپ نے بیٹے کی شکایت لے کر حضرت عمر کے پاس آیا اور کہاں شکایت درج کرائی. حضرت عمر نے بیٹے کو بھی بلایا، باپ کو بھی بلایا، دونوں کی شکایت سنی. تو حضرت عمر نے کہا بیٹے سے کہ یہ تیرا باپ ہے، جنت کا دروازہ ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور باپ کا ادب احترام کرنا، ان کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کرنا، یہ تیرا حق ہے کہ تیرے باپ کی جو ہے تیرے باپ کا ادب کرنا. جب وہ راستے سے چلے تو ان کے آگے نہیں چلنا، اور ان سے اونچی جگہ پر نہیں بیٹھنا، ان سے آگے کوئی بات نہیں کرنا، یہ تمام حقوق ہے. تو اس بچے نے کہا امیر المومنین کیا میرا بھی کوئی حق ہے؟ کہا ہاں تیرا بھی حق ہے. تیرا حق یہ ہے جو میں نے ایک دم شروع میں کہا، سب سے پہلے جب تیرے باپ نے نکاح کیا، خود کا نکاح، تو وہ کسی دیندار عورت سے کرتا. تو بیٹے نے کہا امیر المومنین میرے باپ نے نکاح جو کیا ہے ایک مجوسی عورت سے نکاح کیا ہے، بے دین عورت سے نکاح کیا ہے. اور کہا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کا نام اچھا رکھتا. تو میرا نام جعل رکھا. کیا رکھا؟ جعل، گندگی پر بیٹھنے والا کیڑا. حالانکہ نام اچھا رکھنے، آج لوگوں کو ایک بھوت سوار ہو گیا، نیا نام ایسا. حالانکہ حدیث میں آیا محمد، احمد، عبداللہ، عبد الرحمن یہ نام رکھنے چاہیے. یہ نام لوگوں کے نام پرانے ہو گئے، نئے نام چاہیے، نئے ماڈل زمانے کے. میرے بھائیوں حدیث میں ان ناموں کا تذکرہ آیا ہے، عبد الرحمن، عبداللہ، کہ جس کے نام کے ساتھ اللہ کا نام جڑ جائے وہ نام بڑا قابل مبارکباد ہے. کہا کہ میرا نام جعل رکھا. اور تیسری بات کہا کہ مجھے بکریاں لے کر کے دی جب میری پڑھنے کی عمر تھی، اس لیے کہ میں جانتا ہوں شاید بھارت نگر میں بہت سارے لوگ اطراف و اکناف سے آئے ہوئے ہیں، اور اورنگ آباد کا شہر کا اکثر علاقہ پہاڑ کے جو ہے تو گرامین بھاگ سے لوگ شہروں میں آ رہے ہیں. وہ جانتے ہیں اپنے آبا و اجداد کی تاریخ کو، کہ بچپن میں یہی ہوتا ہے کہ بچوں کو بکریاں لے کر کے دی جاتی ہے کہ وہ بکریاں سنبھالیں. تو کہا کہ جب میں اس قابل ہوا تو باپ نے بکریاں لے کر دی، اور جب تھوڑا بڑا ہوا تو اونٹ لے کر دیے. اور مجھے یہ کہا کہ جب دونوں کے آپس میں ٹکر ہو، ارے دو بیل آپس میں ٹکر کھیلتے ہیں نا، تو آپس میں لڑتے ہیں، تو کہا اس طریقے سے الگ کرنا، ایک کو ایک لکڑی لگانا، ایک کو ایک ڈنڈا لگا دینا، دونوں کا جھگڑا کیا ہو جائے گا؟ ختم ہوگا. امیر المومنین نے جب یہ پوری بات سنی تو باپ نے جو شکایت کی تھی کہ بیٹے نے مجھے مارا ہے، تو حضرت امیر المومنین نے پورے واقعہ سنا اور کہا بچے کا قصور نہیں، یہ باپ کا قصور ہے. یہ غلطی باپ کی ہے، بیٹے کی نہیں ہے. اگر باپ اس کو اچھی تعلیم دیتا تو یہ بچہ اس کو نہیں مارتا. آج ہم کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ تھوڑا سا ستانے لگ گیا تو معاف کرنا میری ماں بہنوں، کارٹون ہمارا بہت آسان ہو گیا، بڑے اینڈرائیڈ موبائل ہو گئے ہماری گھروں میں، بس ذرا سے بچہ ستانے لگ گئے کہ اس کو موبائل تھما کے دے دیے کہ بس اب انہیں بھی وہی دیکھ رہا ہے، اور آ کر ادھر ماں کے بھی منہ میں تھپڑ لگا رہا ہے اور باپ کے بھی منہ میں تماچا لگا رہا ہے. اس لیے میرے بھائیوں اپنے اوپر رحم کرو، اپنی اولاد کی قدردانی کرو، اور زمانہ کتنا ہی ترقی کر لے نبی کی تعلیمات کے سوا ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. ہم چاہے دنیا کے بڑے سے بڑے سائنسداں بن جائیں، جب تک کہ
مسلمان اور سچے ایماندار انسان نہیں بن سکتے ہیں تب تک کہ ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. اس لیے میری گزارش ہے، درخواستیں ہیں. میں نے آپ کا بہت سارا وقت لیا، بس اسی پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے پھر میں بھارت نگر کے ان نوجوانوں سے، ان بزرگوں سے، اور وہ میری مائیں بہنیں جو پردہ نشین خواتین جو سن رہی ہیں، بڑی جو ہے دل کی گہرائیوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو پابندی کے ساتھ مکتب میں بھیجیے. ان کو جو ہے پابندی کے ساتھ یونیفارم کے ساتھ بھیجیے. پابندی کے ساتھ مہینے کی جو ہے آپ فیس ادا کیجیے. ان کی مہینے کی فیس 100 روپیہ آپ پابندی سے دیجیے. ہمارے گھر کا ہم لائٹ بل بھرتے، گیس کا بھرتے، ساری چیزیں خرچ کرتے، اور 100 روپے کے لیے بار بار مولوی صاحب کو بچے کو بھیجنے لگاتے اور پھر بولتے مولوی صاحب دیں گے نا کل، کیا مولوی صاحب کل دیں گے نا. حالانکہ 100 روپے کی بات کوئی بڑی بات نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں، میں معذرت کے ساتھ آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ حضرات جو باتیں آپ کے سامنے کہی گئی اور جو ابھی مزید باتیں آپ حضرات کے سامنے آئیں گی، عمل کی نیت سے اور اس نیت سے کہ ہمیں مرنا ہے. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. اللہ ہماری اولاد کو نیک و صالح بنائے. اللہ نے اگر مال دیا ہے تو اللہ صحیح جگہ پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے علم دیا ہے تو اللہ اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.